پہنچ گئی. آپ دیکھیں ہمارے نوجوان جو نعت خوانیوں میں بیٹھ رہے ہیں یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں, ان پہ کوئی اثر طاری ہو رہا ہے؟ اطمینان کے لیے جی نعت خوانیاں اٹینڈ کرتا ہوں میں. ابے بھائی تمہارے عمل میں تو چینج ہی نہیں آ رہا. نہ تم نمازی بنے, نہ تم نے لڑکی بازی چھوڑی, نہ تم نے گالیاں بکنا چھوڑی, نہ تم نے حرام کمانا چھوڑا. خالی تم نعت خوانیوں میں بیٹھ کے سمجھتے ہو کہ تم جنتی ہو جاؤ گے. تقاضائے شریعت کہاں چلے گئے؟ خوف خدا پیدا کرنا پڑے گا, اس کی علامات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. اللہ نے اس کا حکم دیا. اور مجھے امید تو نہیں, خیر ریکویسٹ کر دیتے ہیں, امید بالکل نہیں, بالکل یعنی 1% بھی امید نہیں ہے مجھے ان نعت خوانوں سے کہ جو ایسے شعر پڑھتے ہیں کہ جن میں اللہ کے عذاب کی تحقیر ہوتی ہے. ایسے نعت لکھنے والے شعراء سے میری گزارش, ایسے شعر نہ لکھیں کہ ان کو بچوں کے سامنے پڑھا جائے تو وہ بے خوف ہو جائیں. مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ, اوئے ہوئے, اسے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آ گیا. چلو ہو سکتا ہے شاعر ایسا ہو بہت ہی متقی پرہیزگار, اور ہو سکتا ہے کہ بھئی اب آپ نے جب پڑھ دیا بھئی آپ سب عاشق رسول ہیں, آپ کو تو دیکھ کے جہنم بھی خوفزدہ ہو جائے گی, شرم سے آنکھیں بند کر لے گی کہ عاشق رسول کو اپنے اندر لے لوں. آپ ہو گئے خوش فہمی کا شکار. بھیا اچھا ہمیں دیکھ کے تو منکر نکیر بھی خبر سے چلے جائے گے, اور نہیں تو کہ عاشق رسول کو دیکھ کر تو وہ سوال بھی نہیں کریں گے, اس سے کیا سوال کرے, تو عاشق رسول ہے نکل جائیں گے وہ. یہ تصوراتی باتیں کر کر کے ہم نے بے خوف کر دیا قوم کو. یعنی یہاں تک میں نے جملے سنے ہیں کہ اوے بھائی ہمیں عذاب قبر سے نہ ڈراؤ, یہ تو فلاں مکتب فکر کا کام ہے, وہ کریں گے, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, عذاب قبر منکر نکیر کے سوال, میدان معاشر میں ذلت. عاشق رسول کہیں ذلیل نہیں ہوگا. واہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عاشق رسول کہیں ذلیل نہیں ہوگا. اچھا بیٹا ذرا آپ سامنے آ جا, ذرا عاشق رسول کہتے کس کو یہ بتا ذرا. عشق کسے کہتے ہیں, محبت کسے کہتے ہیں؟ عشق تو قلبی کیفیت کا نام ہے, اس کی ظاہری علامات کون سی واجب قرار دی ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ اندر ہیں تمہارے اندر علامات. شرم نہیں آتی کہ ایک آدمی پھوٹی کوڑی جیب میں نہ ہو اور کوئی کہے اور جی کروڑ پتی سیٹ صاحب, اور وہ کالر سیدھی کرے اور اکڑ کے بیٹھ جائے, اور آپ کے کیوں اکڑ رہا ہے, میں کروڑ پتی ہوں, پیسہ ہے جیب میں ایک بھی نہیں. تو پھر اس نے کہا یار تمہارا دماغ خراب ہے, عشق کی کوئی علامت اندر نہیں. وہ نعت خان نے کہا ہے ہم سب عاشق رسول ہیں, تو اس لیے میں چوڑا ہو کے بیٹھا ہوں, خدا کا خوف. اب ایک سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. ایک آ جائے, میں آپ کی بہن یا بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا کتنے پڑھے ہو؟ میٹرک فیل. پیسہ کتنا ہے؟ پھوٹی کوڑی بھی جیب میں نہیں ہے جی. جاتے ہوئے آپ سے 10 روپے مانگ کے جاؤں گا تب چائے پیوں گا, صبح سے ناشتہ بھی نہیں ملا, اور بھی حرکتیں کرتے الٹی سیدھی جی وہ تو بالکل جاری و ساری ہیں. دن کے 12 بجے کالج کے باہر ہوتا ہوں, اور نائٹ میں ایک ایجوکیشن سینٹر سے لڑکیاں باہر نکلتی ہیں, وہاں بھی کھڑا ہوتا ہوں. ساری خراب حرکتیں. ارے بھائی تو تجھ جیسے موبائل کو دوں گا اپنی بیٹی, لیکن ایک منٹ, سارے مجھے دوست کہتے ہیں میں ہیرو ہوں, اور چونکہ میں ہیرو ہوں, اور ہیرو کو تو ہیروئن ملتی ہے, تو کر دیجئے نکاح. بتائیے آپ اس کے خالی دوست اگر اس کو ہیرو کہہ رہے ہیں تو ہیرو مان لیں گے آپ اس کو؟ اگر دوست اس کو کہتے ہیں سیٹ, یار تو سیٹ لگتا ہے, سیٹ کروڑ پتی سیٹ لگتا ہے, ذرا پینٹ شرٹ پہن لیتا ہے تو لگتا ہے کسی کروڑ پتی کی اولاد. بعض ایسے ہوتے ہیں خوبصورت سے گورے چٹے ہوتے ہیں نا, اچھا سا لباس پہن لے تو لگتا ہے پوش علاقے کا بچہ, برگر فیملی کا, لیکن ہوتا وہ لیاری میں رہتا ہے, کبھی آپ ادھر ادھر, ایسے بیچارہ چھوٹے گھر کا ہوتا ہے, لیکن لگنے میں لگتا ہے ایسا. تو خالی لوگوں کے کہنے سے آپ اس پہ یقین کر کے اس کو سب کچھ دے دیں گے. لیکن یہ عشق رسول دین کا معاملہ ایسا ہے, دین سے ملے بڑے متقی آدمی ہیں, نہ تقوی کا پتہ نہ متقی کا پتہ, نہ تقوی کی علامات. ارے بھائی کیسے ہیں یہ متقی؟ ظاہری علامت تو کوئی بھی نہیں ہے, ماشاءاللہ مسجد میں 10,000 روپے چندہ دیتے ہیں ہر مہینے, یہ متقی ہو گیا, اور وہ خوش ہو رہا ہے, چوڑا ہے, چودھری صاحب بالکل چوڑا ہے, متقی, انا متقی. ارے بھائی تو کہاں سے متقی ہو گیا؟ خالی لوگوں نے کہا متقی ہو گئے. تو اب آپ سب بیٹھے میں آپ سب کو بولتا ہوں تم سب کروڑ پتی ہو, سب ایم این اے ہو, سب ایم پی ہو, تم سب پاکستان کے پرائم منسٹر ہو, مان لو. آپ کہیں گے مفتی صاحب پاگل ہو گئے, انہیں باہر نکالو. میں تو پاگل ہو گیا. ایک نعت خان آپ میں کوئی عشق کی علامت نہ اور آپ کو کوئی عاشق رسول, وہ پاگل نہیں ہے, وہ بہت اچھا ہے, اور فوراً یقین بھی کر لیں ہاں عاشق رسول ہے. اچھا ہم جائیں گے جہنم ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گی, فرشتے کہیں گے حضور آپ کہاں تھے, تشریف لائیے, جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے, وہ اٹھایا جنت میں ڈال دیں گے. یار اس خوش فہمی کی دنیا سے کب باہر نکلیں گے ہم لوگ؟ یہ سارے قرآن بند کر دیں, سارے احکام فراموش کر دیں, یہ معاذ اللہ بیکار احکام ہیں.
نبی کریم نے جو بیان فرمایا سب بیکار ہے۔ اب نعت خان یہ فیصلہ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، کس سے منکر نکیر سوال کریں گے اور کس سے نہیں، اور کس کو دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے گا اور کس کو نہیں آئے گا، وہ فیصلہ کریں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب قوم کی سوچ یہ بن جائے کہ وہ قرآن سے ہدایت نہ لے، حدیث سے نہ لے، علماء سے نہ لے، مفتیان کے نام سے نہ لے، جو ہدایت کی بات کرے تو مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے، جب یہ سوچ بن جائے اور وہ ہدایت ان اشعار سے لے جن اشعار میں تخیلات اور تصورات قائم کیے گئے ہیں اور ان سے اپنے اخروی نتائج کو مرتب کرنا شروع کر دے، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، وہ کیسے ایک اچھی قوم بن سکتی ہے، وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے۔ آپ غور کر لیں کہ ان سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو تباہ کیا۔ ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھیے گا، اور اس نے ہمارے نوجوانوں کی تعمیری سوچ کو تخریب میں بدل دیا، جنسیات کو عام کر دیا، جنسی ہوس اتنی غالب کر دی کہ ہر تیسرے نوجوان کے ذہن میں سیکس سیکس سیکس، گندگی، پورن ویب سائٹس کے وزٹ، گندی سیکس آڈیو سننا اور ویڈیوز دیکھنا، یہ سب نوجوانوں کو ادھر کوٹ کوٹ کے بھر گیا ہے۔ تو آپ کے ملک ترقی کیسے کرے گا؟ وہ اچھے نوجوان کہاں بن رہے ہیں کہ جو کامیاب ہوں؟ پھر سالہ سال پڑھتے نہیں، نقلوں پہ اعتماد ہوتا ہے، پھر دیکھیں ٹی وی کے اوپر، یعنی سامنے کیمرہ لے کے کھڑا ہوا ہے ٹی وی چینل کا آدمی، اور وہ یوں دیکھ کے لکھ رہا ہے، رک نہیں رہا کہ شرم سے رکے جائے کہ یار تو ہٹ جا بھائی، سائڈ میں کیا کر رہا ہے، ابے کرنے دے بھائی، ٹائم بڑا کم ہے۔ تو ان چیزوں نے تباہ کر دیا، تباہ آج آپ کے ملک میں نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم خوابی دنیا میں رہے تو حقیقت کو نہیں بدل سکتے، محنت کرنی پڑے گی تو ملک ترقی کرے گا، محنت نہیں کرتے تو نوجوانوں کا یہ حال ہے۔ بے روزگاری کا شکوہ ہے کہ گورنمنٹ روزگار نہیں دے رہی، تم نے روزگار حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ نہ آپ پڑھ کر دیتے ہیں سال بھر، آوارہ گر دوستوں کے ساتھ گھومتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ ہمیشہ رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ 24 گھنٹے لٹکے رہتے ہیں، لڑکیوں سے آپ کی دوستیاں ہیں، آوارہ گردیاں آپ کر رہے ہیں، نقلوں پر اعتماد کر رہے ہیں۔ کیسے آپ کامیاب ہو کے اچھے پڑھے لکھے ایک انسان بن کر ایک اچھی ڈگری لے کر صحیح نوکری کے قابل ہوں گے؟ اپنی کوتاہیاں کوئی نہیں دیکھے گا، سارا وبال گورنمنٹ پہ۔ دیکھیں ہم نوجوان میں نوکری نہیں مل رہی، بے روزگار ہیں، بے روزگار ہو کیوں؟ تمہارا اپنا کتنا قصور ہے یہ دیکھو نا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ حقیقت سے منہ موڑ کر خوش فہمی کی دنیا میں رہیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، جس کا پریکٹیکل میں نے آپ کو بتایا، دیکھ لیں اپنے اطراف میں۔ تو پھر عشق رسول، محبت رسول اور خوف خدا کے معاملے میں ایک تصوراتی دنیا میں رہ کر کیسے آپ اپنی منزل پا سکتے ہیں؟ اس میں کیوں نہیں نقصان ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہ ڈریں، اللہ سے نہ ڈریں، رسول سے نہ ڈریں، محبت کے تقاضے پورے نہ کریں، عشق کے تقاضے پورے نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول آپ کی مرضی کے تابع ہو جائیں کہ ہم وہاں پر جا کر کہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ دیجیے ہمیں، اور وہ دے دیں گے ہمیں؟ کیسے؟ جب دنیا میں یہ نہیں ہو رہا تو آخرت میں کیسے ہوگا؟ دنیا میں بھی ہمارا رب ہے، آخرت میں بھی وہی رب ہے۔ دنیا میں محنت نہیں کرتے، اکثر ایسا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترقیاں نہیں ہوتی، ظاہری اسباب آڑے آتے ہیں، تو پھر آخرت کے اندر کیسے خوش فہمی ہم نے پیدا کر لی؟ تو میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، سرکار شفاعت نہیں کریں گے، لیکن وہ رحمت الہی میرے آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اور سرکار آپ کی میری شفاعت ضرور کریں گے، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ یہ تب ہے جب ایمان بچا کر لے کر گئے، اگر اللہ نہ کرے بے پرواہی کی زندگی سے ایمان ہی برباد ہو گیا، نہ رحمت متوجہ ہوگی، نہ سرکار شفاعت کر سکیں گے۔ وہ تو مسلمان کے لیے، کافر کے لیے ہے ہی نہیں۔ جس طرح ہم ہر ایک سے دوستیاں کر کے اور ان کے ساتھ ان کے غلط عقیدے والے کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے، نہ معلوم کب مرتد ہو جائیں، کب غلط عقیدہ ذہن کے اندر آ جائے، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ میدان معاشر میں سرکار شفاعت کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، چاہے اپنے منہ سے کتنے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے رہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا نگہبان ہے، دیکھیں ایک ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے نا، بلا تمثیل کہہ رہا ہوں، اس میں 2-3 ٹیچرز گھوم رہے ہوتے ہیں، بچے لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی توجہ بھی سب پر نہیں ہوتی۔ وہ پیچھے کو جاتے ہیں تو آگے والا ہوشیار ہو جاتا ہے، وہ آگے کو آتے ہیں تو پیچھے والا چاقو چوبند ہو جاتا ہے اور نقلیں شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی نگہبان ہے، لیکن غافل نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت یہ ہے، ابھی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں نا،
میرے دل میں میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، آپ سب کے دل میں ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، کون اسپیچ سن رہا ہے اور کون سنتے سنتے کہیں اور اس کا ذہن گیا ہوا ہے، یہ سب اللہ کو پتہ ہے، کون کرکٹ کے بارے میں سوچ رہا ہے، کون کاروبار کے بارے میں، اور کون رات کو فیس بک پر چیٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اور ایک لمحہ غافل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ، ایک لمحہ بالکل ایسے جیسے آپ کے سامنے ایک مانیٹر رکھ دیا جائے نا، بلا تمثیل کے رکھ مانیٹر رکھ دیا جائے، بس آپ اس میں جو آدمی چل رہے پھر رہے ان کی نقل و حرکت دیکھیں تو آپ ایک کو مانیٹر کرنا بہت آسان ہے۔ تو جس طرح ہم، اور اس میں وہ بھی ایک ہی آدمی، یعنی کہ 5-6 کو ادھر جا رہے ادھر، ایک ہی آدمی ہو تو اس کو مانیٹر کرنا بہت آسان ہے، لیکن اگر 10 کیمرے 10 مانیٹرز رکھ دیے جائیں، یا ایک ہی ہے اس پہ 50 آدمی ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے، کوئی ٹیبل پہ کام کر رہا ہے، کوئی دیوار پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی سیڑھی پہ چڑھا ہوا ہے، اب کہیں سب کی نقل و حرکت میں نگاہ رکھو تو مشکل ہے کہ نہیں؟ تو جیسے ہم ایک کو خالی دیکھیں نا، ایک مانیٹر اور ایک ہی آدمی ہو، یہ ایزی ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب پر ہمہ وقت نگاہ رکھنا، ان کے خیالات ان کے خطرات کو جاننا اس مانیٹر ایک مانیٹر پر نگاہ رکھنے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ یہ اس کا کمال ہے ہمارے رب کا، ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت وابستہ ہے، ہر ایک کے ساتھ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے، یہ مت سوچو کہ جیسے اب ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک بڑا آپ کو سمجھا رہا ہے تو آپ دلی دل میں اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ سامنے والا تو نہیں سمجھ رہا، کیونکہ آپ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب ہم تنہا کمرے میں ہوتے ہیں اور غلط قسم کے مناظر دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ جب ہم بے تکلف دوستوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت بہت سے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر اپنی عزت کو بچا سکتے ہیں، بدنامی نہیں ہوگی کیونکہ دوست خیال کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے درس سے خالی میرا بیان کرنا اور صرف آپ کا سن لینا، یہ ہمیں صرف اتنا تو نفع دے گا کہ رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں، ہمیں ثواب مل گیا، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آج جا کر غور و تفکر کریں کہ میرے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں ہے، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ نہیں، اس کی ظاہری علامات میری ذات میں ہیں یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھ پر رقیب ہے، نگہبان ہے، کیا میں اللہ کے دیکھتے رہنے کے یقین کے باوجود اپنے عمل کردار سوچ و فکر میں تھوڑی بہت تبدیلی لاتا ہوں یا بالکل بے پرواہ رہتا ہوں؟ یہ چیز بہت ضروری ہے، اس پر جا کے غور و تفکر کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔